ہاں پیشن کیا گیا کہ انسان دوسرے انسان پہ کیوں مرتے ہیں یا ایک جسم دوسرے جسم پہ کیوں مرتے ہیں. پشتک میں شعر ہے جانان نوائی چپتا مریم جانان نوائی چپتا مریم چپما مر دے تو مندے سنگری. سارے جھوٹے وعدے ناتے ہیں. یہاں الفاظ کے ذریعے انسان کو مارا جاتا ہے, یہاں الفاظ کے ذریعے انسان کو زندگی دی جاتی ہے. الفاظوں کا کھیل ہے, الفاظوں کا جادو ہے بیٹا. ہر کوئی اپنے طریقے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھ سکتے کہ دوسرے کی زندگی پہ اس کے الفاظ سے کیا اثر پڑ سکتا ہے. بس صرف اپنے دل میں اپنے من میں جو کچھ آتا ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. آج کل انسانیت اس حد تک گر گئی ہے بیٹا کہ میں نے فیس بک پہ کئی بار دیکھ لیا کہ انسان کی تشبیہ کتے سے دی جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اس سے تو کتا بہتر ہے, وفادار ہے. تو کیا انسانیت اس حد تک گر گئی کہ ابھی انسان کی تشبیہ کتے سے دی جاتی ہے؟ بیٹا لوگ سمندر کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں, چاند پر قدم رکھ سکتا ہے, پر انسانیت تک نہیں پہنچ سکتے. آج کل جو کام ہو رہا ہے وہ امیونٹی سسٹم پہ ہو رہا ہے, لیکن ہیومینٹی سسٹم پہ کسی نے کام نہیں کیا. امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ابھی ویکسین لگائی جا رہی ہے. مختلف قسم کے اس کے جو سینٹرز ہیں, مختلف سینٹروں میں یہ ویکسین لگائی جاتی ہے تاکہ انسان کی امیونٹی سسٹم مضبوط ہو جائے. پر یہ سارا سسٹم ہیومینٹی سسٹم سے خراب ہوا ہے. یہ جو کرونا ہے مختلف قسم کے یہ عذاب کی شکل میں آیا ہے. امیونٹی سسٹم کس چیز سے خراب ہوتا ہے؟ ہیومینٹی سسٹم سے. ابھی ہیومینٹی سسٹم پہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے, انسانیت پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے, لیکن اس کے جسم کے مختلف پرزے, مختلف قسم پارٹس جو ہیں وہ جو کمزور ہو رہے ہیں اس پہ کام کیا جا رہا ہے. پر یہ نہیں سوچا گیا ہے کہ یہ کیوں کمزور ہو رہے ہیں. جب ہم دماغ سے غلط کام لیتے ہیں تو اس پہ اثر پڑتا ہے کہ نہیں؟ جب دل سے غلط کام لیتے ہیں تو اس پہ اثر پڑتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو انسان کا جسم, یہ جو انسانیت روز روز گرتی جا رہی ہے, تو اس کا صلہ, اس کا عذاب ہم دیکھتے ہیں, روز روز دیکھتے ہیں, پر کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے. یہ وہ ایک شعر کے مطابق اپنی حالت کا بھی احساس نہیں ہے مجھ کو, اپنی حالت کا بھی احساس نہیں ہے مجھ کو. میں نے اوروں سے سنا ہے کہ پریشان ہوں میں. خود سے ہم کھوئے ہوئے لوگ ہیں, نمازوں میں بھی, جنازوں میں بھی, ہر جگہ پہ اتنے کھوئے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کھا لیا. جب ایک وقت گزر جائے دوسرے وقت میں ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کل کیا کھایا تھا یا دوپہر کو آپ نے کیا کھایا تھا, تو پتہ نہیں چلتا. یار پتہ نہیں, میں تو بھول گیا ہوں. کیوں؟ انسانیت گر چکی ہے. اگر آپ کو اپنے پڑوس اور غربا لوگوں کے بارے میں پتہ ہو بیٹا, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کیا کھا لیا. لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا دوسروں کے بھوک کا تو اس پہ کیا گزرے گا, اس نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ انسانیت کے بیس پہ ہو رہا ہے. جو لوگ انسانیت کو سمجھتے ہیں بیٹا وہ لوگ کامیاب ہیں, ان لوگوں کی زندگی میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اور جو لوگ انسانیت کو نہیں سمجھ سکتے نا, تو اس کے امیونٹی سسٹم پہ کام شروع کیا جائے گا. مضبوط بناؤ اپنے آپ کو. جب آپ مصنوعی طور پہ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہو تاکہ آپ کا جو ڈاکٹر صاحب امیونٹی سسٹم ہے اس ویکسین کے ذریعے مضبوط بن سکتا ہے نا, دوبارہ مضبوط بن جاؤ. اپنی شرارتوں کے لیے دوبارہ مضبوط بن جاؤ, اپنے گناہوں کو تیار ہونے کے لیے دوبارہ مضبوط بن جاؤ. امیونٹی سسٹم مضبوط بن رہا ہے اس سے. 3000 5000 پہ 5000 8000 پہ پہنچ گیا. جسم میں خون کا جو چکر ہے, جو نظام دوران خون ہے, وہ بالکل اس ویکسین کے ذریعے بدل رہا ہے. سب کچھ آپ کے جسم میں ٹھیک ہو رہے ہیں, لیکن آپ خود ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. جب آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں اور آپ کے جسم میں سب کچھ ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ بیکار ہے آپ کے جسم میں جو کچھ بھی ہے. اور یہ کس لیے, کس وجہ سے بیکار ہے؟ انسانیت نہیں ہے ہم میں. ہم تو ویسے اپنے فیشن پہ اور اپنے گھروں پہ, اپنے ریلیشن میں
ظاہری طور پہ کامیاب لوگ ہیں، کامیاب انسان ہیں، لیکن یاد رکھ لینا بیٹا کہ سب کچھ انسانیت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا، یہ الفاظ کیوں جو ہے استعمال کیے گئے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ لوگ جو صرف پیسے کے بیس پہ جیتے ہیں، وہ لوگ جو صرف اپنے مقصد کے لیے جی رہے ہیں، یا وہ لوگ جو دوسروں سے امید رکھتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ڈونٹ ڈیپینڈ اپان ادر، دوسروں پہ کبھی بھی انحصار مت کرنا۔ اگر آپ اسی انتظار میں ہیں کہ فلاں بندہ میری زندگی میں آئے گا اور وہ میری زندگی کو بدل ڈالے گا، تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے۔ اگر آپ اسی انتظار میں ہیں کہ میں اس سے یہ حاصل کروں گا تو تب میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے۔ کبھی بھی کسی سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ بیٹا نیچر کی طرح، فطرت کی طرح بن جاؤ۔ جو لوگ فطرت کی طرح بنتے ہیں، فطرت کا جو طریقہ کار ہے وہ اپناتے ہیں۔ سورج کا کام کیا ہے دیکھ لو، پودے کا، درخت کا کام کیا ہے دیکھ لو۔ ہم درخت کو کیا دیتے ہیں، وہ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ ہم اس سے پل جو ہے کھا کے اس درخت کو پھر ختم کر دیتے ہیں۔ سورج کیا کرتے ہیں؟ درخت ہمیں آکسیجن بھی دیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کا کام ہے دینا اور انسان کا کام ہے لینا۔ ہم صرف لینے والے ہیں، اور جو لوگ صرف لینے والے ہوتے ہیں بیٹا، وہ کبھی بھی انسانیت کے ترازو پہ پورا اتر نہیں سکتے۔ لینے والے نہیں، دینے والے بن جاؤ۔ زندگی میں جو جھگڑے ہیں بیٹا، وہ صرف اسی بات پہ ہے کہ اس نے مجھے کیا دیا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا ہے ہم نے کہ میں نے اسے کیا دیا ہے۔ بس صرف اسی سوچ پہ ہم اپنے سوچ میں باؤنڈ ہیں، اپنے جسم میں باؤنڈ ہیں کہ اس نے مجھے کیا دیا ہے۔ مالے سرا کڑی دی۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے اسے کیا دیا ہے، تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانیت کیا ہے۔ دینا شروع کر دو بیٹا، دیکھ لینا آپ صحیح بن جاؤ گے، جنرس، ڈاکٹر صاحب کی طرح۔ جنرسٹی اپناؤ۔ دولت کمانا جو ہے ہر کوئی اپنے آپ کے لیے کماتے ہیں۔ اگر آپ صرف اپنے آپ کے لیے جیتے ہیں تو یہ تو جانور بھی اپنے آپ کے لیے جیتا ہے۔ جانور مت بنو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میں نے ذکرانہ کریٹڈ، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور جب اشرف المخلوقات ہے تو شریف ہونے کے ناطے یہ شرف جو آپ کو حاصل ہوا ہے، کس بیس میں حاصل ہوا ہے؟ تاکہ آپ سارے مخلوق سے الگ ہو، سارے مخلوق سے الگ ہو، تو پھر الگ جینا بھی سیکھ لو۔ شیئر کی صلاحیت پیدا کرو، شیئرنگ پیدا کرو بیٹا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیا ہے۔ دینے کی صلاحیت جس انسان میں ہو، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ دینے والا انسان، دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں۔ یہ دینے کی صلاحیت، یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جب یہ انسان میں یہ صفت پیدا ہو جائے، دینے کی کوالٹی آ جائے بیٹا، تو وہ سخی بن جاتا ہے، اور سخی انسان جو ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ صحیح انسان کی زندگی میں بہت سے تکلیفات نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمیشہ دیتے ہیں۔ تو دینے والے بن جاؤ بیٹا، لینے والے مت بنو۔ اور یہ جو لوگ الفاظ کا ہجوم بناتے ہیں، الفاظ کا ہجوم اس لیے کہہ دیا کہ بعض الفاظ جسم کی طرح ہوتے ہیں، خیالی جسم کی طرح ایک ہجوم بنا دیتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ ایسے الفاظ پیش کر دیتے ہیں کہ پھر اس سے سونا بھی مشکل ہو جاتا ہے، نماز میں کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کھانے کے دوران بھی جو ہے یہ کھانا بھی مشکل بن جاتا ہے اپنے لیے، اور جو زندگی کے روٹین ہے وہ سب پہ اثر ڈالتا ہے۔ کبھی کسی سے متاثر مت ہونا، خود کی ایک پرسنالٹی، خود کا ایک سٹائل بناؤ۔ زندگی میں آپ جب کسی سے متاثر ہوتے ہیں بیٹا، زندگی میں آپ کسی چیز سے یا کسی شخص سے متاثر ہوتے ہیں، تو زندگی وہی چیز یا وہی شخص متاثر کرے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جس چیز سے، سمجھ لینا زندگی میں یہ جملہ یاد رکھ لینا کہ زندگی میں آپ جس چیز سے یا جس شخص سے متاثر ہوتے ہیں تو زندگی وہی چیز متاثر کرے گا۔ خدا کرے کہ آپ اچھے الفاظ سے اور اچھے چیزوں سے اور اچھے اشخاص سے متاثر ہو جائے، تب آپ کی زندگی اچھی۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ جس چیز سے متاثر ہوں گے اسی سے آپ کی زندگی متاثر ہوگی۔ تو خدا ہمیں اچھے اور برے کی تمیز میں فرق ہونے کا ہنر سکھا دے۔